من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورۃ آل عمران کی جو ابتدائی 80 آیتیں ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 کے قریب عیسائی پادری جو تھے، مناظر جو تھے، مناظرہ کرنے، آپ سے گفتگو کرنے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے، تو رب کریم نے یہ 80 آیتیں نازل فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی، اور جن میں ان کے تمام اعتراضات، اشکالات یا سوالات کا کیا تھا، جواب تھا۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، مستحق کے عبادت سوائے اس رب کے، اس کے علاوہ کوئی، یعنی اللہ کے سوا کوئی مستحق کے عبادت یا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے، آگے اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ پھر رب فرماتا ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، یعنی معبود وہی ہے، اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، حقیقی خالق، مالک، رازق، مدبر کائنات اللہ ہی ہے۔ اور تعظیم کا جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے، محبت کا جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ محبت کا جو آخری درجہ ہے وہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تعظیم اور عظمت کا جو آخری درجہ ہے وہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور عبادت کا جو آخری درجہ، یعنی معبود جو ہے، معبود حقیقی جو ہے، تعظیم کا جو آخری درجہ ہوتا ہے، محبت کا جو آخری درجہ ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا تعلق پہلے عقیدے کے ساتھ ہے اور پھر اس کے ساتھ عملی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ معبود حقیقی تو میں ہی ہوں۔ کیوں ہوں؟ اس کا جواب آگے دے رہا ہے کہ الحی، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ القیوم، اور قائم رکھنے والا ہوں، جتنی مخلوقات ہے ان کا وجود، بقا اور نشو و نما میں وہ ساری کی ساری مخلوق میری محتاج ہے۔ یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کو تخلیق بھی میں نے کیا ہے، اس کو وجود بھی میں نے دیا ہے، اور اگر وہ باقی رہ رہی ہے، اس دنیا میں بس رہی ہے، اس جہاں میں بس رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی میں نے عطا کیا ہے، اور اس کی جملہ ضروریتوں کو بھی پورا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور ان دو خاص صفات کا اظہار فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس وجہ سے میں کیا ہوں؟ معبود ہوں، اور کائنات میں کوئی بھی ذات اللہ کے سوا ان دو صفت سے متصف نہیں ہو سکتی۔ الحی صرف اللہ ہے۔ الحی، حی ان کا عربی میں مطلب ہوتا ہے زندہ، زندہ تو ہم سب ہیں، لیکن الحی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ القیوم صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، وہی رب ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور یہ جو کتاب ہے قرآن، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ انبیاء کا تسلسل رہا ہے، آدم علیہ السلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن یہ نازل ہوا جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ پچھلی ساری کتابوں کا کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ کیا تصدیق کرنے والا ہے؟ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے انہیں سچا کہنے والا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے ان کی قوم کو دی، تو اس میں انہیں ایڈیشن کر لی، ترمیم کر لی، تحریف کر لی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں خاص قوم، خاص قبیلے کے لیے تھی، پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ اور جو آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وہ سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، اور سارے وقت کے لیے اور سارے زمانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وانزل التوراۃ والانجیل، تورات کو بھی اللہ فرماتا ہے میں نے ہی نازل کیا ہے، انجیل کو بھی نازل کیا ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس کتاب کے اترنے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو یہ لوگوں کو ہدایت کے لیے تھی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا ہے۔ اب قرآن نازل کیا ہے کہ جو حق باطل کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک کام یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو غلطیاں ہوئی، جو فیبریکیشن ہوئی، ایڈیشن ہوئی، یا کرپشن کا معاملہ ہوا، تحریف کا معاملہ ہوا، ایڈنگ کی گئی، اضافہ کیا گیا، اس میں جو تبدیلیاں کی گئی، قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ اور جو بنیادی عقیدہ کبھی نہیں بدلا، ہر نبی کا یہی عقیدہ تھا کہ لا الہ
آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلہ، ہر نبی کا یہ ایک ہی رہا ہے۔ اب عبادت کے طریقوں میں فرق رہا ہے، عبادت کے طریقوں میں کوئی بیٹھ کے کرتے تھے، کوئی کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے وہ سارے طریقے نماز کے اندر جمع کر دیے، صلات کے اندر جمع کر دیے، جو پچھلے انبیاء کرام میں انفرادی طور پر کیا کیے جاتے تھے، پائے جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جو انکار کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت علم جو ہے، جس طرح الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیا، رب کریم کا علم مستقل ہے، ذاتی ہے، ہر چیز کا گھیرا کیا ہوا ہے، ہر چیز کی ابتدا انتہا اس کے جملہ حدود سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری تصویر ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن مجید کی دو قسم کی آیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک کو محکم کہتے ہیں، محکم کا مطلب جو بالکل واضح ہو، جس کا حکم لفظ اور معنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہو اور کلیئر ہو، اور دوسری آیتیں وہ ہوتی ہیں جس کا حکم لفظ اور معنی کے اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہو، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، رب کی ذات کے بارے میں۔ بعض ایسی آیتیں جس کا تعلق صرف ماننے کے ساتھ ہے، یا اس کی تشریح صرف محکم آیتوں کے تحت کی جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جس نے تم پر اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا، منہ آیات و محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، بعض آیتیں بالکل واضح ہیں، محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب اللہ کا اصل حکم ہے، وہی تمہارے کرنے کی چیز ہے۔ یعنی قرآن کے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ماننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف ماننا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ رب کی ذات، رب کی قدرت، رب کا اختیار کس طرح ہوتا ہے، رب کی ذات اور صفات کس طرح ہیں، ہم صرف مانتے ہیں، کس طرح ہے اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہم جان سکتے تھے، ہم نے نہیں جانا، ہمارے عقل کا درجہ ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے، انسانی عقل اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تیز لائٹ لگی اور ہم نہ دیکھ سکیں، کوئی کہے کہ چونکہ میں لائٹ کو نہیں دیکھ پا رہا اس وجہ سے لائٹ کا وجود نہیں ہے، تو نہیں بھائی، لائٹ کا وجود ہے، لیکن آنکھیں جو ہیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت، جیسا انسان کی آنکھیں، یہ آنکھیں، ہر انسان کی آنکھیں سب کچھ دیکھ سکتی ہیں، اپنا چہرہ بغیر آئینے کے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب کوئی شخص کسی نے آئینہ کہیں دیکھا نہ ہو، شیشہ ہی نہ دیکھا ہو، وہ کہے کہ میرا چہرے کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ میری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طاقت اور اختیار سے بیونڈ ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس صفات ہے، اس کے بارے میں وہ مانا جائے گا جو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کن کیا ہے، کس طرح ہے، کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی شخص، اللہ فرما رہا ہے کہ جو محکم آیتیں ہیں وہ اصل ہے، جس میں واضح حکم ہے احکام کا، عقیدے کا، اعمال کا، اور دوسری آیتیں وہ خر متشابہات، جس میں جو ایک جیسی، جس کا سمجھنا مشکل ہے، جس کا اگر اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہو تو سمجھنے کے لیے محکم آیتیں جو ہیں اس کے ماتحت رہ کر سمجھو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ کی محکم آیتوں کو مانتے ہیں، متشابہ آیتوں کو بھی مانتے ہیں، جو عمل والی ہیں عمل کرتے ہیں، جو ماننے والی ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ کس چکر میں لگے رہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح ہے، اللہ مسکراتا کس طرح، اللہ تعالیٰ بیٹھتا کس طرح ہے، قرآن میں جو اللہ کے علی ہاتھ آیا تو اس سے مراد کیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کا مقصد کوئی حصول علم نہیں ہوتا،
علم بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی جہالت دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل کے اندر فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آج کل علم دینا، شعور دینا، متفق کرنا، اتحاد یا محبت پیدا کرنے والے بہت کم ہوں گے، فتنہ پھیلانے والے زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ جو پھیلا رہے ہیں کوئی نیک نیتی کے ساتھ نہیں پھیلا رہے، بلکہ ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ کجی ہے، دل کے اندر ٹیڑھ پن ہے، دل کے اندر خرابی ہے۔ تو اس خرابی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو انسان جس کو سمجھنے کے لیے خاص قسم کا علمی لیول چاہیے ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ جب پڑھتے نہیں ہیں تو سمجھ نہیں آتی، جب سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ الناس اعداء فیما جہلوا، جس چیز کے بارے میں انسان جانتا نہیں، سمجھتا نہیں اور محنت نہیں کرتا تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اب بانت کی بولیاں نظر آتی ہوں گی کہ ایک حدیث سامنے بیان کی، آدھی بات پتہ چلی، غلط بات پتہ چلی، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیک کس طرح کرنا ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ قرآن کے متعلقہ علوم آتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، کوئی بھی قرآن ہے اس کے لیے صرف عربی ضروری نہیں ہوتی، تفسیر کا علوم، اصول تفسیر ہے، بالفقہ ہے، اصول فقہ ہے، یہ سارے علوم کس طرح حدیث ہوتی ہے۔ کسی ایک حدیث کو چیک کرنے کے لیے تقریباً بنیادی طور پر 100 سے زیادہ علوم ہیں، لیکن کم سے کم 10 سے 12 آنے چاہیے۔ عربی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عربی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کسی حدیث کے سند اور متن کو چیک کرنے کے لیے ترجمہ کافی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ صرف عربی زبان کے علاوہ تقریباً 10 علوم آنے چاہیے، بنیادی باتیں اس کی پتہ ہونی چاہیے، تب آپ کسی ایک حدیث کے بارے میں کہیں گے یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہ صحیح سے مراد نہیں ہے کوئی حدیث صحت مند ہوگی تو اس کا جسم ٹھیک تھا، ضعیف ہوگی، یہ علمی اصطلاح ہے۔ کیا ہے؟ علمی اصطلاح ہے۔ یہاں تک کہ حدیث صحیح، ضعیف اور موضوع تینوں اصطلاحات ہیں، اس میں اس کی ان کی الگ الگ تعریفات ہیں۔ تو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں تو اس کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں دل کے اندر کجی ہے، فتنہ بڑھاتے ہیں اور اس کی تعویل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی حقیقی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو ان علوم کے ماہر ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب جو بندہ جتنا پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنا نہیں آتا، جس اپنی جہالت کا اظہار اسی کو ہی ہوگا جس نے کچھ پڑھا ہوگا۔ جس فن کا کسی نے پڑھا نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، سب کوئی نہیں جانتا، سب صرف اللہ جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے نبی جانتے ہیں، یا جس کو وہ علم عطا کرے۔ اللہ فرماتا ہے والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم کے ماہر، راسخ کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے، چاہے محکم آیتیں، متشابہ آیتیں ہیں، کل من عند ربنا، ساری آیتیں قرآن کی ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس قرآن سے وہی لوگ نصیحت قبول کریں گے، اپنی اصلاح کر پائیں گے جو عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اندھے اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ پھر ان کی دعا نکل کی ہے کہ پھر ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شک، شبے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ فتنہ دجال ہے، ہمارے دماغ کے اندر صرف شک ڈالا جا رہا ہے، علم نہیں ڈالا جا رہا، شک اور شبہ ہمارے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب ایک بار شک آ جائے، بے ادبی آ جائے، توہین آ جائے تو باقی کام شیطان اور نفس خود کر لیتا ہے۔ یہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے جو مومنین مانگتے ہیں، ایکسپرٹ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ربنا، اے اللہ، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہے ہمارے رب تو اس دن سب لوگوں کو جمع کرے گا حساب و کتاب کے دن، جس دن کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لے اپنے وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے محبوب کی اور اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ